الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احب البلاد الی اللہ مساجدہا میں جمع فرمایا، وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا سے دور رکھا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کوئی ذاتی وجاہت نہیں، کوئی ذاتی بڑھوتری نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کا فضل شامل حال ہوا۔ اس نے مجھے آپ کو توفیق بخشی اور ہم نے مختلف جگہوں کو چھوڑا اور اللہ کے گھر کو لازم پکڑا۔ اس اجتماع پر، اس بیٹھنے پر اللہ جل شانہ کے دربار عالی میں صفت شکر کو اپنا لینا، اس لیے کہ میرے رب کا دستور ہے لئن شکرتم لازیدنکم،
کہ نعمت کے ملنے پر جب بندہ صفت شکر اپنا لیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کی نعمت میں اضافہ کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا تعلق مسجد کے ساتھ مربوط کر دے، مسجد کے ساتھ مضبوط کرتے، اور موت تک ہمارے تعلق کو مسجد کے ساتھ قائم اور دائم فرما دے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ماہ محرم ہے، مسلمانوں کے سال کا ابتدائی ماہ ہے، اور گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کچھ باتیں عرض کری تھی، اور آج جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں، انہوں نے دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر شہداء پر فخر کیا جاتا ہے، شہداء کی شہادت پر ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری بات، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد چاہو نماز اور صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ جل شانہ اپنے معاملات میں غالب ہیں، وہ ہو کر رہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو خلط ملط کر دینا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاملہ اصل میں کیا تھا۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنا ولی عہد یزید کو متعین کیا۔ اب ظاہر ہے کہ سلطنت اسلامیہ بہت زیادہ علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت جب یزید ولی عہد بنا تو اس نے سارے گورنروں سے کہہ دیا کہ ہر گورنر اپنے علاقے میں میری عمارت پر بیعت لے لے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر منصب کا پہچاننا، فلاں کی عظمت کو پہچاننا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی بااثر شخصیت ہے، اور وزیر اعظم کسی ڈی ایس پی کو بھیج دے کہ اس کو بولو کہ میری بیعت کر لے، تو یہ اس کی عزت و احترام کے خلاف بات تھی۔ ظاہر ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے، تو مدینہ کے گورنر کو یزید نے یہ حکم دیا کہ سارے مدینہ والوں سے بیعت لے لو۔ حالانکہ اگر اس کو بیعت لینی تھی تو خود چل کر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا اور حالات کے تناظر میں ان سے بات کرتا، شاید بات بن جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ کا رخ کر لیا۔ یہ سب سے بنیادی غلطی تھی یزید کی۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ دیکھیں، تقابل تو ہم پلہ کا ہوتا ہے، تقابل ہم پلہ کا ہوتا ہے۔ یزید کی کیا حیثیت ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے؟ حضرت حسین تو صحابی رسول ہیں، یزید تو صحابی رسول نہیں ہے، ان کا تقابل ہی بے وقوفی والی بات ہے۔ لہذا جناب حسین کے جوتے کے ذرے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تاریخ میں جو یزید کے متعلق باتیں ہیں وہ اس کا معاملہ، اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر جب اس نے یہ سنگین غلطی کی، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کرے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے
کہ جناب حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا آج وہ واویلا بھی کر رہے ہیں۔ 12,000 خطوط اہل کوفہ جو شیعان علی کہتے تھے اپنے آپ کو، یعنی حقیقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، بحیثیت مسلمان تاریخ کے اوراق پلٹ کر پڑھنے چاہیے اور صحیح بات سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ادھر کی ہوا چلی ادھر کو ہم ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت تشخص اسلامی ہر مسلمان مرد عورت نوجوان بوڑھے بچے کو اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا چاہیے۔ وہ جو شیعان علی اپنے آپ کو کہتے تھے کوفہ والے، 12,000 خطوط جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے کہ ہم آپ کی عمارت کو قبول کرتے ہیں، یزید کی عمارت کو قبول نہیں کرتے۔ اور بعض خطوط میں یوں لکھا، اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کا گرے باں ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا کہ ہم نے آپ کو اسلامی سلطنت کے لیے دعوت دی لیکن آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ تو جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ کے جانے کا ارادہ کر لیا، سارے بڑے صحابہ، ابن عباس بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ نواسۂ رسول، جن ظالم بدبختوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا، شہید کیا، آپ کے بھائی کو زہر دی، وہ کہیں آپ کو بھی شہید نہ کرتے۔ لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دیکھو 12,000 خطوط ہیں اور ان خطوط میں سے بعض خطوط پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہمارا ہاتھ ہوگا، کل قیامت میں آپ کا گریبان ہوگا، میں قیامت کے معاملے سے ڈرتا ہوں۔ تو پھر کبار صحابہ نے کہا اچھا، تحقیق حال کے لیے کسی کو بھیج کر پہلے معلومات لی جائے۔ مسلم ابن عقیل کو بھیجا گیا، آپ کے جزاد بھائی۔ وہ جب کوفہ پہنچے تو نعمان ابن بشیر کوفہ کا گورنر تھا، اس نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ میں نواسۂ رسول کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا اور آ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تو 80,000 لوگوں نے، یہ منافق ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنا بن کر پیچھے سے خنجر گھونپتا ہے۔ 80,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر میں غالب ہو کر رہتے۔ دیکھیں تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں اشارات میں آپ کے سامنے حقیقت کو واضح کرنا چاہوں گا۔ حقیقت واضح ہونے کے بعد ہر سننے والے پر لازم ہے کہ حقیقت کے مطابق عمل کرے، اغیار کے داؤ میں نہ آئے۔ تو جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ایک عبید اللہ بن زیاد، ایک بدماش کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ وہ مدینہ کے راستے سے نقاب کر کے داخل ہوا، لوگوں نے سمجھا حسین آگے، مرحبا مرحبا کی صدائیں لگ گئی، اور جب وہ محل میں پہنچا اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا کہ میں حسین نہیں ہوں، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں۔ ایک زوردار قسم کی تقریر کری کہ میں ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا۔ تو مغرب کی نماز میں جب مسلم ابن عقیل نے سلام پھیرا تو پیچھے 3 آدمی تھے۔ کہاں 80,000؟ دیکھیں اگر یہ شیعان علی مخلص ہوتے جناب حسین سے تو عبید اللہ بن زیاد کی کیا حیثیت تھی؟ ایک آدمی تھا، اس کا تکہ بوٹی کر دیتے۔ لیکن یہ ظالم بدبخت، انہوں نے ہی جناب حسین کو بلایا اور انہوں نے ہی شہید کیا، اور قیامت تک روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، اور جناب حسین کی بد دعا ان کی قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔
اب پھر مسلم ابن عقیل بھی شہید ہو گئے اور ام ہانی بھی شہید ہو گئے، اور چھت سے ان کی لاش کو نیچے پھینکا گیا۔ وہ ظلم و جبر کی داستان اہل کوفہ نے مسلم ابن عقیل کے ساتھ کی، جس کو بیان کرنا قاصر ہے۔ اتنے میں ایک آدمی محل سے دوڑا اور مکہ کے راستے پہ جا کر جناب حسین کے سامنے سارے حالات رکھ دیے کہ آپ اس طرف مت آئیے، آپ اس طرف مت آئیے۔ اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کی لڑکوں نے کہا، اے نواسۂ رسول، جب جناب عثمان کو سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا گیا تھا تو آپ کے نانا نے 1400 صحابہ سے خون عثمان کے بدلہ لینے پر بیعت لی تھی، اور مسلم ابن عقیل کو تو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا۔ اگر آپ نہیں جاتے تو ہم خاندان مسلم ابن عقیل سارے کوفہ جائیں گے۔ اس پر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ اور پھر میرے بھائیوں کو دوستو، جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچے اور انہوں نے پیغام دیا کہ ہم لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں تو بلایا گیا، 12,000 خطوط دکھائے گئے اور پوچھا کہ اہل کوفہ کیا تم نے یہ خطوط نہیں لکھے؟ جو علی کے ملنگ اپنے آپ کو کہتے تھے اور جو شیعان علی کا دعویٰ کرتے تھے، وہ سارے کے سارے منافق مکر گئے۔ اور پھر مختصر قصہ، تفصیل بہت زیادہ ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد اور ابن جوشن کے سامنے 3 باتیں رکھی کہ پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے مدینۃ الرسول کی طرف واپس جانے دیا جائے، میں اپنے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں۔ اس پر بھی انہوں نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، فاسق یا فاجر جس کی بھی حکمرانی تھی، جناب حسین نے دوسری شرط یہ رکھی کہ مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دیجئے تاکہ میں جا کے کافروں کے ساتھ لڑوں اور راہ خدا میں جام شہادت نوش کر۔ اس پر بھی انہوں نے اس شرط کو نہیں مانا۔ اور پھر تیسری شرط یہ رکھی کہ مجھے یزید سے براہ راست ملاقات کرنے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر ملاقات کی جا سکتی ہے کہ ان خطوط کو جلا دیا جائے۔ کہا یہی تو میرے اصل ہے۔ پھر کوفیوں نے کہا کہ ان خطوط پر آپ ہمیں پھانسی لٹکائیں گے، تو ابن جوشن نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ مشورہ دیا کہ جناب حسین کو شہید کر دیا جائے، نہ نواسۂ رسول رہے، نہ لڑائی جھگڑا رہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسی۔ اور میرے بھائیوں کو دوستو، جناب حسین نے ان بدبختوں کے لیے 3 بددعائیں کری، اشارات آپ کے لیے، سمجھنا آپ کے لیے اور عمل کرنا ہم سب کے لیے۔ پہلی بددعا یہ کری کہ اے اللہ، جنہوں نے مجھے مدینۃ الرسول سے روکا، قیامت تک ان کو مدینۃ الرسول میں داخل نہیں ہونے دیجیے۔ حج پہ جانے والے دیکھتے ہیں روضہ رسول سے کون بھاگتا ہے، مسجد نبی کے پیچھے نماز کون نہیں پڑھتا، اماموں کے پیچھے نماز کون نہیں پڑھتا۔ اور دوسری بددعا کی، دیکھیں جناب حسین کون تھے، روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن پاک پڑھتے تھے، 1000 رکعات نوافل روزانہ پڑھا کرتے تھے، عبادت گزار تھے، بہت سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔
اور کہا کہ اللہ جنہوں نے مجھے نماز سے روکا، جماعت سے روکا، اے اللہ قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ کرنا۔ دیکھ لیں کہ ان کے ہاں جماعت ہوتی ہی نہیں، یہ ان بد دعاؤں کا اثر ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ جنہوں نے مجھے قرآن کی تلاوت سے روکا، اے اللہ قیامت تک ان کو قرآن یاد نہیں کروانا۔ میرے بھائیوں دیکھ لیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن تو 40 پارے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو تحقیق کیا ہوتی ہے؟ بھائی آلہ قتل کس کے پاس ہے؟ جب پولیس جستجو کرتی ہے، جب تلاش کرتی ہے اور جب وہ تحقیق کرتی ہے، ہاں جی فلاں چیز مقتول کی اس سے مل گئی، فلاں چیز مقتول کی اس کے پاس ہے، تو اسی بیس پر قاتل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب سکینہ کی چادر کس کے پاس ہے؟ گھوڑا کس کے پاس ہے؟ نوادرات حسین کا دعویٰ کون کرتا ہے؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، رات کے وقت خیمے میں گئے اور اپنے بچوں سے، بچیوں سے، عورتوں سے کہا سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ دیکھو کل کیا ہونے والا ہے مجھے علم نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، کہ جو مشقت کے وقت، شہادت کے وقت، مصیبت کے وقت اپنے چہروں کو مارے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الماتمین نہیں کہا، وبشر الماتمین نہیں کہا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج اپنے آپ کو سنی کہنے والا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار کہنے والا انہی کی رسومات میں گل جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جنہوں نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہ رونا، یہ پیٹنا فریب و مکر ہے، بی بی زینب کی بد دعا کا اثر ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے نواسۂ رسول کے قاتلین کے لیے عذاب ہے۔ اپنے چہروں کو ماریں گے، اپنے ہاتھوں کو پیٹیں گے، اپنے کپڑوں کو پھاڑیں گے اور نعرے لگائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے ان کو عذاب ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جناب حسین تو کربلا کے میدان کے اندر تلواروں کے سائے کے نیچے باجماعت نماز پڑھ رہے، ادھر پوری انسانیت کو تکلیف دے دینا، کیا حکمران کیا عوام سارے مل کر ساری روڈوں کو بلاک کر دینا، کتنے لوگوں کو اذیت دینا، کیا یہ حضرت حسین کی ترتیب ہے؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی عبادت کی مخالفت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تو 10 محرم کو روزہ رکھنا تھا، ہمارے ہاں دیگیں چڑھ رہی ہیں، سبیلیں بٹ رہی ہیں، دالیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے والا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچیے۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ 9-10 کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، محرم کو چھوڑیے، سفر میں روزانہ حلیم پکائیے، بانٹیے، ہر کسی کو کھلائیے، ہر کوئی کھائے گا۔ محرم میں ہمیں حلیم کیوں یاد آتی ہے؟ کیا اغیار نے کیا افسانہ کشی کی ہے کہ عام پڑھا لکھا سنی مسلمان ان رسومات میں بہہ جاتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، ساری دنیا کی چیزیں ہمیں معلومات ہیں، لیکن اصل تاریخ ہمارے سامنے سے مسخ کر دی گئی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، محرم کے اندر شادی بیاہ کو عام کیا جائے،
محرم کے اندر کام کاج کیا جائے، اس میں برکتیں ہوں گی۔ یہ اغیار کی سازش ہے کہ محرم سفر مندی کا مہینہ۔ مندی کیا ہوتی ہے؟ سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کے، سارا نظام اللہ کا ہے، بس اللہ سے تعلق صحیح ہونا چاہیے، اللہ سے معاملہ درست ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسے اعمال نیچے سے جائیں گے، اوپر سے برکتیں رحمتیں اتریں گی، اور نیچے سے اعمال بد جائیں گے۔ چاہے رمضان میں کچھ کاروبار کرو، اس میں نقصان ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا المناک حادثہ ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا المناک معاملہ ہے۔ جناب عثمان کی شہادت، لیکن فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رائے خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔ مرنا تو ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اگر ایک آدمی اپنے بستر پر مر رہا ہے اور ایک آدمی راہ خدا میں مر رہا ہے، آج کا نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑ دیتا ہے، اور جناب حسین کربلا کے میدان کے اندر تلواروں کے سائے کے نیچے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، حسینی وہ ہیں جو باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ ساری روڈیں بلاک کر دینا، ساری چیزوں کو بلاک کر دینا، کیا حکومت والے، کیا عوام؟ میرے بھائیو، جدھر کی ہوا چلی ادھر کو ہم ہو گئے۔ اگر یہ کرنا ہے تو پھر جناب عمر کی شہادت تو اس سے بڑی شہادت ہے، وہ تو خلیفہ ثانی ہے۔ یکم محرم کو بھی سب کچھ بند کر دو نا، جناب عثمان 18 ذی الحج کو بھی سب بند کر دو، پھر تو پورا سال بند کرتے رہو، کھولتے رہو، کرو گے کیا؟ لیکن میرے بھائیو بزرگو دوستو، اغیار کی محنت ہمارے دل و دماغ میں ایسی پیوست ہو گئی کہ ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت شرعیہ جان کر، مان کر، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔